جی السلام علیکم ناظرین آج ہم بات بیسیکلی میں اپنے بارے میں ایک بات کروں گا، اور وہ بھی یہ کہ جب میں بہت دفعہ اپنے کالمز لکھتا ہوں یا جب مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بولتا ہوں، بلکہ ابھی بھی تھوڑے دن پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی بات کی، جب میں آبسینٹی کی بات کرتا ہوں، ولگیرٹی کی، تو مجھے بہت دفعہ یہ کویشچن کیا جاتا ہے کہ جی ولگیرٹی کی تو بات کرتے ہیں، تو آپ کا جو اپنا چینل ہے وہ تو جیو کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا چینل ہے اس میں تو سب سے زیادہ یہ ولگیرٹی یا آبسینٹی پھیلائی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے اگر یہ بات کرنی ہے تو آپ جیو سے استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتے؟ تو چونکہ یہ بات بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس استعفے کے متعلق بھی بات کر لوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں جرنلزم میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 30 سال مجھے ہو گئے جرنلزم میں ماشاءاللہ، اور وہ اس طرح سے ہوا کہ 3 مہینے میں نے ایک ڈیموکریٹ انگریزی اخبار تھا اسلام آباد کا، اس میں کام کیا، 3 مہینے پاکستان ٹائم میں کام کیا، اور جب لانچ ہوا دا نیوز اسلام آباد سے، تو ان کے پائنیئرز میں جو بنانے والی ٹیم تھی، 1 جنوری 1991 کو میں نے جوائن کیا نیوز اسلام آباد کو۔ تو اس کے ساتھ پھر میں 7 سال، تقریباً 6 سال میں نیوز کے ساتھ رہا، پھر میں ڈان میں چلا گیا، پھر ڈان سے اسی دوران میں باہر پڑھنے چلا گیا، پھر واپس آ کے پھر ڈان میں نے ری جوائن کیا، اور پھر 2001 میں نے واپس نیوز کو جوائن کیا ایز بیورو چیف انیشلی، اور بعد میں ایڈیٹر انویسٹیگیشن بن گیا۔ تو پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انصار عباسی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ ظاہر ہے یہ اللہ کے کرم سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف طریقے سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، آپ کو نوازتا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ سو مجھے اللہ تعالیٰ نے گرو کرنے کا موقع دیا، اور اس کے لیے مجھے کوئی شک نہیں کہ جن آرگنائزیشنز میں نے کام کیا، اور خاص طور پہ نیوز اور جنگ میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا میرے لیے، میری گروتھ کے لیے، مجھے جو ایز اے جرنلسٹ پہچان ملی، میرے کام کی جو پبلیکیشن ہوئی، اور جس طریقے سے وہ میرا کام ریچ ہوا اور اتنے لوگوں کو پڑھنے کو ملا، اور جس کی وجہ سے یعنی کہ میں اس مقام پہ پہنچا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جنگ گروپ کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بہت کچھ ہم نے لکھا، بہت بڑی بڑی خبریں کی الحمدللہ، بہت بڑے بڑے سکینڈلز دیے، سکوپس دیے میں نے، اور ایسے بھی سکوپس دیے کہ میں نے نیوز میں نے سکوپ دیا، اور ہمارے جو کنٹمپریری فرض کریں ڈان ہے، ڈان میں ایڈیٹوریل چھپا، اس تاریخ میں، اس انویسٹیگیٹو سٹوری کی تاریخ میں، مختلف نیوز پیپرز میں، ڈان میں، اور مختلف اخباروں میں، اردو انگریزی اخباروں میں جو کام میں الحمدللہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ سے جو کام میرے ذریعے سے اچھا ہوتا رہا، اس کی لوگ تعریف کرتے رہے۔ لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ جو بہت بڑی سپورٹ جو حاصل رہی مجھے، وہ یہ تھی کہ ہمیں بہت آزادی تھی کام کرنے کی، بہت سے ایشوز کے اوپر۔ ظاہر ہے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جی آپ جو دل چاہیں وہ لکھا جا سکتا ہے، ہر جگہ ظاہر ہے مسائل ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں سینسرشپ آپ کو پتہ ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں، اور آج کل کا جو دور ہے پچھلے کچھ عرصے کا، یہ تو بدترین دور پاکستان کی صحافت کا ہے۔ لیکن اینی ہاؤ، اچھا اس میں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے بہت بڑی سپورٹ جنگ گروپ کی طرف سے ملی، میرے کالمز کے اوپر بہت سے لوگوں کو مسائل ہوتے رہے، میرے ویوز کے اوپر جب میں نے کالم لکھنا شروع کیا، اور جب میرے ویوز آنا شروع ہوئے، تو اس وقت بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے، اور ایون آرگنائزیشن کے اندر سے لوگ میرے بہت خلاف ہو گئے کہ جی انگریزی جرنلزم کا ایک بندہ جو اسلامک ویو رکھتا ہے اور اس طرح سے ووکل ہے، بولتا ہے، تو مسائل مطلب بہت سیریس قسم کے پیدا ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کی مہربانی سے کہ
جنگ میں نے جب کالم لکھنا سٹارٹ کیا اردو میں ہفتے میں 2 دفعہ کالم جنگ میں لکھتا ہوں، تو ورنہ تو میں نیوز کا ویسے امپلائی ہوں اور نیوز کے لیے لکھتا ہوں، اور ہماری خبریں جو نیوز میں چھپتی ہیں ان کا ترجمہ جنگ میں بھی آتا ہے. تو جو میرا کالمز جنگ میں 2 چھپتے ہیں ان میں نے اللہ کے کرم سے میں نے بہت کچھ لکھا، بہت سے یہی جو مسائل کے اوپر، سود کے اوپر، یہ جو بگاڑ ہمارے معاشرے میں آتا ہے ان کے اوپر، سوشل ایشوز کے اوپر، پولیٹکس پہ بھی لکھا، لیکن میری زیادہ انٹرسٹ ان چیزوں کے اوپر رہا اور میں نے الحمدللہ اس کے اوپر بہت لکھا اور بہت سے لوگ ناراض ہوئے اس کے اوپر. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے اپنے کالمز کے ذریعے جیو کو بہت دفعہ ٹیک آن کیا. جیو کے اوپر بہت سی جو چیزیں ایسی آتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ناجائز ہیں، میں نے ان کے متعلق لکھا. میرے لکھے کے اوپر پیمرا نے جیو کو جریمانے بھی کیے، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ فیکٹ ہے، اور وہ جریمانے ہوتے رہے. اور یہ بھی میں فیکٹ آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ جریمانہ ہوا تو اس کے اوپر میر شکیل الرحمان جو آج کل نیب کے ایک جھوٹے کیس میں جیل میں، میر صاحب کو کہا گیا کہ دیکھیں انصار عباسی نے لکھا جیو کے اگینسٹ اور پیمرا نے اس کا کالم لکھ کے اور یہ نوٹس بھیج کے تو جرمانہ کر دیا. تو میر صاحب نے کہا کہ جی ایک تو اس نے صحیح لکھا اور دوسرا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ایک اور غلط کام کروں کہ اسے کہوں کہ تم نے جو لکھا ہے تم اس طرح کا اب نہ لکھا کرو. یہ میں کام نہیں کر سکتا. میں آپ کو اس انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں جس قسم کی کم از کم ہمیں انوائرمنٹ دی گئی جرنلزم کرنے کے لیے. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 2-3 سال پہلے جس وقت پاناما لیکس آئی تو عمر چیمہ ہماری انویسٹیگیشن سائٹ کے اوپر میری ٹیم کے ممبر ہیں. انہوں نے پاکستان میں ICIJ کی ٹیم کے پاکستان میں وہ ممبر تھے، انہوں نے کام کیا. تو ہمیں تو پہلے کا خیر پتہ لگ گیا تھا کہ کون کون سے بڑے بڑے نام آ گئے. لیکن ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا تو عمر چیمہ صاحب میرے پاس آئے. تو چیمہ نے مجھے کہا کہ سر مسئلہ ہو گیا جی. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہوا؟ تو چیمہ صاحب نے مجھے کہا کہ وہ آف شور کمپنیز میں میر شکیل الرحمان صاحب کا بھی نام آ گیا. اچھا، چیمہ صاحب کھڑے ہی تھے تو انہوں نے یہ بات کی، میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس طرح باقی لوگوں کو ای میل کر کے اپنے سوال بھیج دیتے ہیں نا، تو وہی آپ کویشچن بھیج دیں میر شکیل الرحمان صاحب کو. میں آپ کو میرا رب گواہ ہے کہ میرا خیال ہے 1 منٹ بھی بات پوری نہیں ہوئی ہوگی. اتنی سی بات ہماری چھوٹی سی ہوئی اور پھر چیمہ صاحب چلے گئے. چیمہ صاحب نے ای میل کر دی MSR کو، میر صاحب کو. دوسرے تیسرے دن 3 دن 1 دن بعد میری بات ہوئی میر شکیل الرحمان صاحب سے. تو میں نے ان کو کہا کہ سر وہ چیمہ صاحب نے ایک ای میل آپ کو بھیجی ہوگی. تو انہوں نے مجھے کہا ہاں وہ مجھے ای میل مل گئی ہے، تو میں اس کے اوپر میں اپنا جواب تیار کر رہا ہوں. تو میری صرف یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو میں جواب دوں وہ پورا اسی مطلب جو جواب آنا چاہیے اس سٹوری میں اسی طرح. تو یہ تو خیر ظاہر ہے ہر ایک نے جس نے بھی جواب دیا اس کا وہ جواب اس سٹوری میں شامل ہوا. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اگر عمر چیمہ کو منع کر دیا جاتا، مجھے منع کر سکتے تھے کہ نہیں میرا نام نہیں آپ پلیز ڈالیں. عمر چیمہ کو کہہ سکتے تھے کہ نہیں آپ میرا نام نہ ڈالیں. لیکن ہمیں ایسا نہیں کہا گیا، مجھے نہیں کہا گیا، چیمہ کو نہیں کہا گیا. اور آپ اندازہ یہ لگائیں کہ اگر عمر چیمہ میر شکیل الرحمان کی آف شور کمپنی اور میر شکیل الرحمان صاحب کا نام نہ لکھتا نیوز اور جنگ میں، ICIJ والوں کو بھی ظاہر ہے اس کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ نام کہیں بھی نہیں چھپنا تھا. جس دن وہ سٹوری چھپی پاناما لیکس کی تو سب اخباروں میں چھپی، اور انہوں نے جو وہاں سے ریلیز ہوئی ICIJ کے سینٹر سے تو وہ انہوں نے سب نے سٹوری لی. صرف نیوز اور جنگ میں چھپا یہ کہ میر شکیل الرحمان صاحب کی آف شور کمپنی ہے اس دن. یہ بھی جو چیز تھی یہ صرف جنگ اور نیوز کی خبروں میں سے تھی جو ہمارے سیل نے دی، جو انہوں نے دی. میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا بڑا کم ہوتا ہے. میں نے ایسے لوگ نہیں دیکھے اپنی زندگی میں کہ آپ اچھا پھر آزادی دیکھیں. لوگ بہت سے یہ لوگ کہتے ہیں، ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جی کہ جی آپ تو میر شکیل الرحمان صاحب، گورنمنٹس بہت پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ جی ہم لوگوں کو جو ہمارا سیل ہے خاص طور پہ جی کہ ہم سے وہ کام کرواتے ہیں کہ جی اس کو آپ نے یہ ٹارگٹ کرنا ہے، اس کو یہ ٹارگٹ کرنا ہے، اس کو یہ ٹارگٹ کرنا ہے. جتنی سٹوریز ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دوں، جتنی سٹوریز ہوتی ہیں، جتنی کوئی ایک آدھ کا میں نہیں، وہ آئیڈیا ہو سکتا ہے ایک آدھ آئیڈیا ان کی طرف سے بھی آ جاتا ہو، لیکن یہ جتنی بھی سٹوریز ہوتی ہیں وہ ہماری اپنی سٹوریز ہوتی ہیں، وہ ہمارے اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، وہ ہماری اپنی انفارمیشن کی بیس کے اوپر ہوتی ہے. یہ جو جس قسم کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ ماحول ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ
ہمارے جو پریکٹسنگ جرنلسٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بڑا ریئر قسم کی ایک آپ کو ماحول ملتا ہے. اور پھر میں جتنا اوپنلی کرٹیسائز کرتا ہوں خاص طور پہ جیو کو، میں جیو کے اندر بھی کرتا ہوں. اور دیکھیں میں مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے پروگرام میں جاتا ہوں اور وہاں بھی میں کرٹیسائز کرتا ہوں ٹیلی ویژن میڈیا. دیکھیں میری نظر میں ٹیلی ویژن چینلز میں ظاہر ہے بہت اچھا کام بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ جو ولگیرٹی والا، اس میں جنرلی تقریباً تمام ٹیلی ویژن چینلز میں کہہ رہا ہوں تقریباً تمام ٹیلی ویژن چینلز کے حالات بڑے خراب ہیں. اور میں جیو کو سب سے زیادہ رسپانسبل اس لیے کہتا ہوں کہ جیو سب سے بڑا چینل ہے، اس کو تو اچھے پریسیڈنٹ سیٹ کرنے چاہیے، اس کو تو بالکل اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو یہ چیزیں میں جیو کے اندر بھی مطلب ہے کہ جنگ گروپ کے اندر بھی ڈسکس کرتا ہوں اپنے کالمز میں. یہ تک میں نے لکھا، دیکھیں کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو میں کہتا بھی ہوں اور میں لکھا بھی ایک دفعہ کہ آپ کو اپنے اس گروپ کو، اور جس میں جیو بھی شامل ہے، کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہیے، اپنے لیے گناہ جاریہ نہیں بنانا چاہیے. یہ چیزیں میری کالم میں چھپیں، جنگ میں چھپیں، جس کے مالک میر شکیل الرحمان ہیں، اور وہ چاہتے تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں چھپ سکتا تھا، لیکن الحمدللہ سب کچھ چھپتا رہا. تو یہ سب کچھ یہ مطلب ہے کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اب لوگ جب یہ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ تو آپ کا ہے چینل اور آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ ریزگنیشن دے دیں اس میں سے، تو پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ آئی ایم ناٹ این امپلائی آف جیو. میرا جیو سے کوئی تعلق نہیں، میں جیو کا کوئی ملازم نہیں ہوں. جیو کی پیدائش سے 10 سال پہلے میں نے نیوز کو جوائن کیا تھا، 10 سے بھی زیادہ بلکہ سال پہلے میں نے نیوز کو جوائن کیا تھا. میرا کوئی کانٹریکٹ جیو کے ساتھ نہیں ہے، میں جیو کا ملازم نہیں ہوں. اور جو سمجھتے ہیں کہ جیو آپ کا چینل ہے، میرا چینل کہاں سے ہے بھائی، میں تو ایک ملازم ہوں اس میں. اور لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جیو میں بہت کم جاتا ہوں، بہت ہی کم جاتا ہوں. اور جیو والے مجھے بلاتے بھی ہیں تو میں نہیں جاتا. دوسرے چینلز کے اوپر میں جاتا ہوں. آپ دیکھیں گے میں اکثر جاتا ہوں دوسرے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر. جیو میں مجھے کہا گیا کہ جی آپ رپورٹ کارڈ جوائن کریں، میں نے کہا میں نہیں رپورٹ کارڈ جوائن کروں گا. جیو میں مجھے کہا گیا جی کہ ایک پروگرام کا مجھے کہا گیا کہ ہم آپ کو پروگرام دیں گے، تو میں نے کہا میرا انٹرسٹ نہیں ہے، وہ میرا ایریا آف ایکچولی انٹرسٹ نہیں ہے کہ میں ٹاک شوز کروں یا اس طرح کی بات. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ ایک ایسی انوائرمنٹ ہے جس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ میں ایسا کچھ لکھ سکتا ہوں کہ جو کہ اس چینل، اس گروپ کے مالک کے اگینسٹ بھی ہو تو وہ چھپتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے میں آپ کو بتاؤں، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ ہر جگہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہر جگہ ممکن نہیں ہے. سو اس چیز کو جو ہے، اور پھر ایک اور بات کہ دیکھیں میں جن ایشوز کے اوپر لکھتا ہوں، اور ایک اور بات کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ہی صرف لکھتا ہوں ان ایشوز کے اوپر. جنگ اخبار آپ پڑھیں تو آپ کو جنگ اخبار میں ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ ملیں گے، اتنے اچھے لوگ، اور وہ اسلامی ذہن کے لوگ، اور وہ اسلامی ایشوز کے اوپر کالمز بھی وہاں پہ آتے ہیں. اور بہت سے پیجز کے اوپر مختلف لوگ جب فرض کریں کہ پردے کا دن منایا جاتا ہے سال میں، تو آپ دیکھیں ڈاکٹر سمیہ راہیل قاضی صاحبہ، وہ جو سب سے بڑا جو پیج ہوتا ہے واٹ ایور، وہ بھی جنگ میں مطلب پبلش ہوتا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ جی میں کہوں کہ جی صرف میں ہی بڑا وہ ہوں، نہیں، ناٹ ایٹ آل. بہت اچھے لوگ ہیں اس میں بھی ہیں، ہر اخبار میں ہیں، ہر چینل میں بھی ہیں، لیکن میں اوور آل پالیسی کی بات کر رہا ہوں. سو میرے سیریس پالیسی کے ڈفرینسز ہیں اس خاص دائرے کے اوپر، جو دائرہ اقدار کا ہے، ہمارے معاشرتی اور ریلیجس اقدار کا معاملہ ہے. اس کے اوپر میرے سیریس ڈفرینسز ہیں جیو کے ساتھ، جو کہ اوپن ہے، سب دنیا جانتی ہے. اور میں اگر ایکسپریس کر رہا ہوں اور اس کے بارے میں مجھے اللہ نے موقع یہاں پہ دے دیا کہ جنگ گروپ میں جو کہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یا تو یہ ہو کہ میں سپیس چھوڑ دوں، جنگ میں جو لکھتا ہوں وہ بھی لکھنا چھوڑ دوں، نیوز میں جو لکھتا ہوں وہ بھی لکھنا چھوڑ دوں. آپ مجھے بتائیں یہ سپیس ہمیں بڑھانی چاہیے یا کم کرنی چاہیے؟ اس کا فیصلہ آپ میں سے بہت سے لوگ کر سکتے ہیں. تو میں اس لیے یہ کہوں گا کہ جو لوگ صرف اس لحاظ سے کہتے ہیں، تو دیکھیں ہمیں جرنلزم کو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جرنلزم کی بہت سی چیزوں کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے اندر سے ایک پریشر آنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اور بہت سے لوگ اور بھی اس طرح کے جو ہیں لائک مائنڈڈ لوگ اس طرح ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم یہ پریشر ہم ڈیولپ کریں گے، یہ مزید بڑھائیں گے، تاکہ یہ جو جس خرابی کے پیچھے میں پڑا ہوا ہوں، یہ خرابیاں ختم ہونی چاہیے ہمارے ٹیلی ویژن چینل سے.
تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جناب، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔